السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش کے صحافی کا ترقی زوردار تھپڑ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان کی صحافت پر اور پاکستان کی عوام پر کہ پاکستان ابھی تک نہیں بدلا ہے۔ صحافی نے بنگلہ دیش کے وہ کہتے ہیں ٹوڈے یو انڈرسٹینڈ وائی could not form a government despite having 160 seats and how Zulfikar Ali Bhutto became Pakistan Prime Minister with only 81 seats. Now you understand the history behind the creation of Bangladesh. یہی وجہ بنی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس صرف اور صرف 81 سیٹ تھیں جو کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے، لیکن وہی دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان کو مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کے پاس 160 سیٹ تھی اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں بن سکے، اور یہی وجہ تھی بنگلہ دیش کے بننے کی۔ فرام 7 دسمبر 1970 to 8 February 2024 nothing has changed in Pakistan. وہ کہتے ہیں کہ 7 دسمبر 1970 میں جو ہوا تھا اور جو 8 فروری 2024 میں ہو رہا ہے، تو پاکستان میں کوئی بھی چیز چینج نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ ویسا ہی ہے پاکستان جیسا کہ 7 دسمبر 1970 میں تھا، وہی آج 8 فروری 2024 میں ویسا بھی ہے۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایسا ہوا تھا، 160 سیٹ تھی کن کے پاس، شیخ مجیب الرحمان کے پاس مشرقی پاکستان میں، لیکن ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا۔ اور اسی طرف پاکستان کی طرف جو تھا، مغربی پاکستان کی طرف ذوالفقار علی بھٹو، ان کے پاس 81 سیٹ تھی تو ان کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور بنگلہ دیش کے صحافی پاکستان پر اس طرح تنقید کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے سال گزر گئے، آپ دیکھیں تو کتنے سال، 54 سال ہیں، تو 54 سالوں میں پاکستان میں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بدلا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ پاکستان نے ترقی نہیں کی۔ صرف اور صرف کیا ہوا، ایک ایٹمی پاور کی ترقی، جو کہ ایک بہت بڑی ترقی ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لوگ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، وہی الیکشن کمیشن ہے اور وہی دھاندلی ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ خود کو ان کو لا رہی ہے۔ ویسے 1970 میں بھی ایسے ہوا تھا۔ اگر آپ شیخ مجیب الرحمان کی تقریریں، ان کی بیان جو سپیچز انہوں نے کی تھی، اگر وہ آپ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا تھا، اور اس وقت بنگلہ دیش کو الگ ہونے کی ضرورت تھی، وجہ یہی تھی، اور آج پاکستان میں وہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اسی لیے بنگلہ دیش کے صحافی اس موضوع پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ ہم پاکستان سے الگ ہو گئے، ہمارا ایک الگ وطن ہے جن کا نام بنگلہ دیش ہے، اور بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں تو بہت ترقی کر چکے ہیں اپنی اکانومی میں، اپنے معاشی لحاظ میں، اور ان کی جو ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ ہمارے پیسوں سے زیادہ ہے۔ ان کے اگر 3 روپے، ہمارے اگر 3 روپے ہوں تو ان کا 1 روپیہ بنتا ہے۔ تو یہی بات، اسی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ سر وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج تک ہم یہ نہیں کر سکے کہ جمہوریت کا نظام لایا جا سکے، جو جمہوریت کہے وہی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں پاکستان میں ہوا۔ پاکستان میں وہی اسٹیبلشمنٹ کے کام ہو رہے ہیں۔